تابعی کا نام سماک بن حرب، صحابی کا نام جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیع الفمی اشکل العینین منحوش العقبین۔ اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام کا مبارک حلیہ شریف بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں اکثر بیان نہیں کی جاتی۔ پاکستان میں میری نظر میں 2 سے 3 علماء ہیں جنہوں نے ابھی تک حضور علیہ السلام کا مکمل حلیہ شریف بیان فرمایا۔ بڑا سب نے بیان نہیں کرتے، نہ کرنے کی اتنی ہمت ہوتی ہے، اور نہ ہی اکثر تو مطلب ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی امتی سے پوچھ کر دیکھیں، کسی عام کلمہ پڑھنے والے سے، ذرا اسی وقت چانن ہو جائے گا، بتاؤ جی آقا علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ بس اتنا کہیں گے حسین تھے، خوبصورت تھے، پیارے تھے۔ ان کا حلیہ بتاؤ، محبوب علیہ السلام کا منہ کیسا تھا؟ آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھیں؟ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کیسے تھے؟ ایڑیاں کیسی تھیں؟ نہیں بیان کر سکیں گے، نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام حضور علیہ السلام حلیہ تو حلیہ رہا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی جنگوں کے نام اس طرح اپنی نسلوں کو یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن یاد کروایا جاتا ہے۔ باقاعدہ صحابہ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو جنگوں کے نام کے، حضور علیہ السلام فلاں غزوے میں گئے، فلاں غزوے میں گئے، وہاں پر جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں تھا، وہاں پر رکے اتنے دن۔ یہ جو انداز ہے یہ صحابہ کرام اپنی نسلوں کو سکھایا کرتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے ہذہ شرف آبائکم، فرمایا یہ تمہارے آباء و اجداد کی عزت والی باتیں ہیں، کبھی ضائع مت کرنا۔ تو حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کیسا تھا؟ ایک ہے چہرہ، ایک ہے منہ مبارک، یہ دونوں ہونٹ اس کو منہ کہتے ہیں، اور دونوں کن پٹیوں اور جہاں سے بال اگتے ہیں پیشانی کے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے۔ اس کا دھونا حالت وضو میں فرض ہے، جبکہ منہ صرف دونوں ہونٹوں والی جو جگہ ہے، گول جگہ، اسے منہ کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے منہ کی کا انداز اور منہ کی کیفیت اور منہ کا حسن مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دلیع الفم، آقا علیہ السلام کا منہ مبارک دلی تھا۔ اب دلی کا معنی کیا ہے وہ آگے حدیث پاک میں خود آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں اشکل العینین تھی، آپ کے قدم مبارک منحوش العقبین، آپ کی ایڑیاں مبارک۔ اب یہ جو تابعی ہیں یہ روایت بیان کرتے ہیں آگے اپنے شاگردوں کو، تو شاگرد کہتے ہیں سرکار بتائیں ما دلیع الفم، یہ دلیع الفم کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ تو حضرت حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عظیم الفم، نبی علیہ السلام کا منہ مبارک کشادہ تھا۔ سبحان اللہ، کشادہ منہ تھا، لیکن اتنا بھی کشادہ نہیں تھا کہ وہ بھدا معلوم ہو، وہ عجیب معلوم ہو، وہ عیب دار معلوم ہو۔ کسی قدر کشادہ تھا، اور اتنا کشادہ تھا کہ حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا بتائیں اشکال العینین کا معنی کیا ہے؟ ما اشکال العینین، کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارک اشکل تھی۔ اشکل، حمزہ شین کاف لام، اشکل۔ تو صحابی جب تابعی سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے آگے سے پوچھا کہ اشکال العینین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں قال طویل شق العینین، آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ لمبے لمبے ڈورے، آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ لمبے لمبے ڈورے، یہ محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن تھا۔ اور آگے پھر کہتے ہیں
ما منحوش العاقبین، یہ جو آپ نے لفظ بولا منحوش العاقبین، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہا قال قلیل اللحم العاقب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں میں گوشت زیادہ نہیں تھا. یہ جو ایڑیاں ہیں ان کے اندر گوشت زیادہ نہیں تھا، گوشت سے یہ زیادہ پر نہیں تھی، بلکہ ایک حد تک گوشت تھا اور وہ حسن ہی حسن نظر آتا تھا. زیادہ ایڑیاں، زیادہ موٹی ایڑیاں، زیادہ بڑی ایڑیاں، وہ بھی حسن نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا حد اعتدال تک تھیں، درمیانے انداز میں تھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیاں. اور ان ایڑیوں کے اندر گوشت زیادہ نہیں تھا، گوشت کم تھا، اور وہ گوشت کی کمی حسن کے اندر اور چار چاند لگایا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کا حسن بڑھ جاتا تھا. اللہ اکبر. آگے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ہے، نام ان کا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں اور روح زمین کے سب سے آخری صحابی ہیں. سبحان اللہ. سب سے آخری صحابی. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ہاں جی، عورتوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بچوں کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا، اور نوجوان مردوں کے اندر جناب ابو بکر صدیق، غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم. اور یہ تو ہیں اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے، اور دنیا سے جانے والوں میں سے سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل ہے. کسی سے پوچھ کر دیکھیں گا کہ سب سے آخری صحابی کون ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طفیل اصل نام عامر بن واصلہ، 102 ہجری ان کا سن وفات ہے. 102 ہجری یعنی 100 سال تک صحابہ چلتے رہے. 100 سال تک صحابہ کرام کا دور ہے. اس کے بعد تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور چلتا ہے. ہاں جی، تو یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابیض ملیحا مقصدا، میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. 102 ہجری ان کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے. تو یہ کہتے ہیں، اور یہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، مکہ شریف میں ان کی وفات ہوئی، کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. آپ کا حسن کیسا تھا؟ کہتے ہیں کان ابیض، سفید، ملیحن، لیکن ساتھ نمکین بھی. سبحان اللہ. کان ابیض ملیحن. اچھا، لطف کی بات یہ کہ یہاں پر میں آدھا گھنٹہ سوچتا رہا اور کئی مرتبہ سوچا. جب بھی یہ حدیث پاک نظر سے گزری تو بار بار خیال آتا ہے کہ حسن بھی نمکین ہوتا ہے. نمکین حسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز نمکین ہو یا میٹھی ہو تو اس کا ذائقہ تو چکھنے سے پتہ چلتا ہے. مٹھاس کا یا نمک کا تعلق تو چکھنے کے ساتھ ہے. چکھیں گے تو میٹھا محسوس ہوگا، چکھیں گے تو کڑوا محسوس ہوگا، چکھیں گے تو نمکین محسوس ہوگا. لیکن یہ صحابی رسول صرف دیکھ کر کہتے ہیں حضور کا حسن نمکین تھا. چکھا بھی نہیں، منہ میں ڈالا بھی نہیں، صرف دیکھ کر کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک نمکین تھا، مقصدہ، درمیانہ قد تھا. قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اگر عرب کا بڑے سے بڑا آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، قد آور بندہ آ کر کھڑا ہوتا تو حضور اس سے زیادہ بلندی نظر آتی. قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا، مائل با طوالت، یعنی لمبائی کی طرف مائل تھا. قد درمیانہ لیکن لمبائی کی طرف مائل تھا. ہاں جی، اونچائی کی طرف مائل تھا. لیکن اس قدر بھی قد جو ہے نا وہ نہ چھوٹا تھا. دوسری حدیث پاک میں وضاحت کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ چھوٹا تھا نہ بہت زیادہ طویل تھا، درمیانہ قد تھا. لیکن درمیانہ قد ہونے کے باوجود عرب کا بڑے سے بڑے قد والا آدمی بھی حضور کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضور اس سے بلند نظر آتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اور یہ اللہ کی قدرت کو اور رب ذوالجلال کی محبت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب سے بھی کوئی اونچا نظر آئے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بلند نظر آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی.